ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اعمال اسلام میں کیا ہیں، یا سب سے بہترین میرٹس جو کہ اسلام میں سپیریئر ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیٹ یو پرووائڈ فوڈ، کہ تم لوگوں کو کھانا دو، اینڈ ایکسٹینڈ گریٹنگس ٹو ون ہوم یو نو اور ڈو ناٹ نو، تم ان کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو۔ اب یہ دونوں دیکھیں سوشل سکل سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اب یہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ فوڈ پانڈا منگاتے ہوں گے، آپ کو آرڈر منگاتے ہوں گے، یا ویسے کوئی ڈیلیوری منگاتے ہوں گے، تو دیکھیں صرف اس کو پانی کی بوتل دے دی اس بندے کو، ٹھیک ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے، ڈزنٹ میٹر وہ کس بیک گراؤنڈ کا، آپ نے بس یہ ثواب کر لیا الحمدللہ۔ اس طرح ہو سکتا ہے کچھ اسے چاکلیٹ پکڑا دی، ہو سکتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، امپریشن یہ نا، اور اللہ کی مخلوق کو جو بھی خوش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو خوش کرتا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں آج بھی بہت اچھے طریقے سے۔ پھر یہ کہ سلام بہت امپورٹنٹ۔ پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوشل سکل سکھائے، اتنے خوبصورت سوشل سکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مارکیٹس میں جانے کا ایک طریقہ اور مینرز بھی سکھائے۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا مارکیٹ میں جانے کے کچھ مینرز میں سے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 راستے میں کھڑے نہ ہو۔ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، راستے میں کیوں نہ کھڑے ہو، کیونکہ لوگ گزریں گے، اچھا نہیں لگے گا، ایل مینرز ہے۔ راستے سے ہٹ کے، کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہو کے بات کرنے لگ جاتے، خیال نہیں کرتے کہ وہ راستے میں کھڑے ہوئے۔ اسی طرح کہا سلام کرو، اسی طرح کہا نظروں کی حفاظت کرو۔ یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ، کتنا ہی زبردست یہ حکم ہے نظروں کی حفاظت، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بازاروں کو پسند نہیں کیا گیا، اور ہمارے بھی بازار جو ہیں آج کل وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے بندہ کبھی چلے ضرورت کے لیے چلا جاتا ہے، شاپنگ مال میں چلا گیا، فیملی کے ساتھ ایمپوریم چلا گیا، تو یہ بہت ریلیونٹ ہے وہاں کے لیے یہ جو احکامات ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ عبداللہ بن سلام، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جیو تھے، ایکس جیو، پھر اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrived in Medina I went to see him، اور پھر جو ہے وہ میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی، تو one of the earliest things he told me was these، یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں۔ extend peace greetings amongst yourself، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ provide food to the needy، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اسپیشلی نیڈی۔ مینٹین یوٹرائن ریلیشن، رحمی جو رشتے ہیں ان کو بخوبی جو ہے وہ ان کو پورا کرو، یعنی بہن بھائی یہ رحمی رشتے ہیں، ماں باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ، ان کو اسٹرانگ رکھو۔ اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی بہن کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو کبھی کبھی سرپرائز دینا۔ ہمارے ہاں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں یوزلی، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایونٹس، وہ تو 1 ڈے ایونٹ ہے۔ اصل بات تو یہ کہ ویسے ہی کسی عام دن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنا، اس سے زیادہ بلکہ خوشی آئے گی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ برتھ ڈے والے دن تو بندہ ویسے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی اچھی چیزیں پتہ ہونا، اور کبھی کبھی انہیں خوش کرنے کے لیے وہ چیز انہیں دے دینا، یا خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا، تو ایسی فیملی جس میں ایک دوسرے کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بھائی وہ کس فیز سے گزر رہا ہے، یا آپ کی بہن میں بھی کسی ڈاؤن فیز سے گزر رہی ہے، اور ہم باقیوں کو کاؤنسل کریں، دوستوں کی ہم کاؤنسلنگز کریں، اور اپنے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے ہم سے کوسوں دور بھی ہیں، دین سے کوسوں دور بھی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے رحمی رشتے آتے ہیں۔ پھر observe prayer at night، رات کی نماز ادا کرو، while people are asleep، جبکہ لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ then you will peacefully enter the garden، اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ تمہیں داخلہ ملے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ پھر فرمایا، دیکھیں یہ حدیث بھی شروع کی ٹیچنگز میں سے ہے مدنی دور میں، the Muslim is that one، مسلمان یا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ، کہیں بھی آپ جائیں، کلاس روم میں، کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں، گھروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کسی کی غیبہ، بیک بائٹنگ، سٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے، کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا، یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا، ریڈیکیول کرنا اس کو، ٹھیک ہے، اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو، نفرت کو کھینچ لاتی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا، یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غصے ہوں گے، لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان
ظاہر ہے وہ پل رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے مشکل کریٹ. خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے, کسی نے نئی چپل باہر رکھی ہے یا کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں اس, تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں آتی ہیں. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا none amongst you truly believes, تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹیچ. اگین اس میں جسٹس کا پہلو ہے, القسط جسے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں کوئی بلی کرے, تمہارا کوئی مذاق بنائے, تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچنگز ہیں. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند, اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دی جائے, اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے انڈر پریولیج کلاس جو ہے ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز, وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کہ جس کا نیبر ہمسایہ اس کی زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ نہیں. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا, اسے کوئی تکلیف نہ دینا, ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا, خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے, بد نظری کرتا ہے, ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ, تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بہت برا ایکٹ. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اس کے بعد یہ حدیث A Muslim is the brother of a Muslim, یہ شروع کیا حدیث کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اوپریس نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ اسے فیل کرتا ہے, یعنی کہ کوئی وعدہ کر کے پھر اسے فیل کر دے, کمٹمنٹ کرے اور پھر فیل کر دے. جو کوئی بھی کسی بھی بلیور چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے اس کا کوئی دکھ اور غم دور کرے گا, قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی غم دور کرے گا. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اور جو کوئی بھی ایک مسلمان کی عزت اور اس کے آنر کو شیلڈ کرے گا, یہ اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے آنر اور اس کی عزت کو شیلڈ کرے گا. یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, بالکل صحیح حدیث. اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا. اب دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو بہت سی چیزیں ویسے ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, لیکن بات ہے سمجھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپریس نہ کرنا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا کسی بھی چیز میں, مالی تعلق میں یا ویسے کوئی روزمرہ کے جو تعلقات ہیں اس میں, اور نہ ہی کسی کمٹمنٹ میں فیل ہونا. اور جو کوئی بھی غم دور کرے گا, دوسری بات ہے غم دور کرنا کسی کا بھی, کسی کو کوئی شولڈر دے دینا, کوئی اچھی بات کر دینا, ٹھیک ہے, کوئی اخلاص میں اسے جو ہے وہ کچھ اصلاح کرنے کے لیے اسے کوئی ایڈوائس کر دینا وغیرہ وغیرہ, تو قیامت والے دن اللہ آپ کا غم دور کرے گا. اور مسلمان کا آنر ڈیفینڈ کرنا, یہ بہت دیکھیں اسپیشلی یونیورسٹیز میں اسکینڈلز بہت ہوتے ہیں. کبھی کسی لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کسی لڑکی کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ وہ انوالوڈ ہوں ان چیزوں میں, لیکن ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایسی نیوز جو ہے وہ پھیلائی جائے, بلکہ ہمیں شیلڈ بھی کرنا چاہیے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو, اور ایسی محفلوں کا پارٹ نہیں بننا چاہیے جہاں پہ باتیں بہت زیادہ جو ہے ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شیلڈ کریں گے. اور اس کے اپوزٹ یہ کہ جس نے کسی کو دنیا میں ذلیل کیا ہوگا, یہ ایکچولی ہے ضعیف حدیث لیکن اس کا میننگ بالکل ٹھیک, یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ آلدو الفاظ میں ضعیف ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بات پہ, کسی گناہ پہ, تو انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ سیم گناہ وہ نہیں کر لے. تو اٹ میک سینس, یعنی مقصود گناہ کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح کی. تو ایسا ہی ہوتا ہے,
کئی لوگ جو ہے نا وہ بہت سی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, پھر انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جس بات پہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت زیادہ دیکھا. تو انسان کو عاجز رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے. انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں, اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کو ڈیفینڈ کرنا اور کسی کی پبلکلی انسلٹ نہ کرنا. پھر فرمایا ابیوزنگ اے مسلم از این آؤٹریج, یعنی ولگر لینگویج استعمال کرنا, گالم گلوچ کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے دوسرے مسلمان کے حوالے سے, یہ آؤٹریجیس ہے. اینڈ فائٹنگ اگینسٹ ہم از ڈس بلیف, اور اس کے خلاف لڑنا بغیر کسی وجہ کے, یہ انسان کو ڈس بلیف تک لے جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہ حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو وہ لعنت آسمان تک جاتی ہے, اگر وہ لعنت اس کا مستحق نہیں ہے وہ تم پر آتی ہے واپس, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں وہ گالی واپس ہم پر ہی آتی ہے. تو ہمارے ہاں بڑی, آپ کو پتہ ہے لینگویجز میں گالیاں بہت ہیں, آپس میں دوست جو ہے وہ بہت زیادہ مذاق بھی ایسے کرتے ہیں, گالم گلوچ کا مذاق کرتے ہیں. جیسے میں اکثر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, شاید کوئی ہوٹل شوٹل تھا, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں, ہاں کوئی برگر شرگر کی دکان تھی. تو اینی وے وہاں پہ کچھ یوتھ بیٹھے ہوئے تھے, ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, تو آپس میں اسی طرح گالم گلوچ کا مذاق کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک نے بہت بڑی گالی اگلے کو نکالی, تو وہ اس نے کہا کہ بھائی میرا تیرا گالی کا مذاق نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ گالی کا مذاق یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی ہم نے چوز کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ماں بہن کی جتنی مرضی بڑی گالی نکال دے, میرا دوست ہے, لیکن اگلا نہیں نکال سکتا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ زبان کو گندی کرنے والی بات ہے اور اس سے انسان کی لینگویج خراب ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کو گالی دینا بہت آؤٹریجیس ہے. پھر فرمایا ٹو ریموو سم تھنگ ہارمفل فرام دا روڈ از چیریٹی. اب دیکھیں یہ جہاد کے آنے سے پہلے کی انسٹرکشن ہے, پہلے کی. اگر ایک قوم سوشل ایٹیکیٹس میں اچھی نہیں ہے, ایک قوم میں سوشل کرٹیسی نہیں ہے, تو پھر اس نے کیا ترقی کرنی اس قوم نے, کیونکہ اٹ الٹیمیٹلی کمز ڈاؤن ٹو سوشل ڈیلنگ. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کیوں متاثر ہے گوروں سے, خود سوچیں. حالانکہ گوروں میں بہت خرافات ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بہت کلوزلی گوروں کو دیکھا, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کے کلچر میں ایک چیز ہم سے بہتر ہے, وہ ہے سوشل کرٹیسی. سوشل کرٹیسی ہے کہ پازیٹیو الفاظ بولنا, شکریہ کے, پلیز کے, ٹھیک ہے, تھینک یو کے, جیسے ہمارے بہت ہیں, جزاک اللہ خیر ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن ظاہر ہے کہ شاید حالات کی وجہ سے ہم اتنے کڑوے ہو گئے. آپ دیکھیں کہ ہماری گاڑی چلانے کے انداز سے, ٹریفک سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ بھرے ہوئے ہیں اندر, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو لٹرلی مارنے پہ آ جائیں گے, اتنا غصے ہوتے ہیں ہم ہر بات پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہیں, یہ سوچ کے کہ ہم مسلم معاشرہ ہیں اور اتنی تبلیغ ہوتی ہے, اتنی تبلیغ ہوتی ہے. جیسے میرے ایک دوست ہیں مذاق میں کہتے ہیں کہ جتنی تبلیغ پاکستانیوں کو ہوئی ہے شاید بنی اسرائیل کو نہیں ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو. لیکن چینج کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال بلکہ مجھ سے ہوا بھی تھا ایک جمعے خطبے کے بعد. جمعے کا خطبہ نبوی اخلاق پہ تھا, تو وہ تھا ایکچولی ایک شاپنگ مال میں, صفا گولڈ مال اسلام آباد میں. اس کے جنرل مینیجر بھی خطبے میں تھے. انہوں نے مجھ سے آفس میں, پھر جب ہم گئے ان سے ملنے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ علی بھائی میرا سوال ہے کہ اتنے خطبات ہو رہے ہیں, اتنے دروس دی جا رہے ہیں, لیکن فرق کیوں نہیں آ رہا, یعنی جھوٹ ہم بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو برائیاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں بیسیکلی ہیں تو بہت بڑی, وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ واقعی لمحہ فکری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہیں ہماری عادت تو نہیں بن چکی. تو اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایون روڈ سے ہارمفل چیز ہٹاتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے. اب صدقہ دیکھیے ہر بندے کو کرنا چاہیے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آف دا ویز آف چیریٹی بتا دی کہ لوگوں کے لیے کوئی بھی آبسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے خود ریزنز دی ہیں لوگوں کو ہم سے ڈس اپوائنٹ ہونے کی اور دوسری قوموں سے امپریس ہونے کی. تو اس سوشل کرٹیسی کو ہمیں واپس لانا چاہیے, احساس کو. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے کہ غلط پارکنگ ہم کر دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی ہم کھڑی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگلے نے بھی یہاں پہ آنا ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ہم نا شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں, جیسے یہودی سمجھ لیے تھے نا انہوں نے, کہ ہم اللہ کے بہت پیارے, ہم نے تو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی نہیں, ہم توحید کے پکے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا, تو اب یہ چیزیں میننگ لیس ہیں, یہ اللہ معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے, اصل میں ہماری امیج اسی لیے خراب ہوئی ہے. پھر فرمایا چیریٹی اریزز سنس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. دیکھیں ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگس تھی کہ چیریٹی بہت کر, کیونکہ صحابہ کو ضرورت بھی تھی اس کی, غربا صحابہ بھی وہاں پہ. جیسے کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں
اتنے چیریٹی کرنے والے تھے, گورنمنٹ بھی راشن دے رہی تھی, لیکن کتنے راشن دینے والے بھی باہر آئے. تو اس کا مطلب پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں چیریٹی کرنے کا, تو ریگولر کرنی چاہیے چیریٹی, آپ اپنی عادت بنا لیں. دیکھیں چیریٹی رزق میں برکت لاتی, اور چیریٹی کے نا بڑے کریٹیو آئیڈیاز ہو سکتے. آپ مثال طور پہ گرمی کے موسم میں پرندوں کو پانی پلانے کے لیے وہ ایک ملتا ہے پورا وہ سیٹ اپ, وہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں کوئی روٹیاں ڈال سکتے ہیں, یہ بھی چیریٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ درخت کہیں لگا سکتے ہیں, کوئی اس کا سایہ لے لے گا. ابھی میں گیا تھا تھل کے علاقے میں, ساؤتھ پنجاب, لیا سے 40-50 کلومیٹر ہے, تو یقین کریں وہاں جا کے درخت کی اہمیت پتہ لگی. ڈیزرٹ تھا, بہت ڈرائی ڈیزرٹ تھا, تو ہر گھر میں ایک درخت تھا, بس اسی درخت کے نیچے وہ منجی ڈال کے جو ہے بیٹھتے تھے, اور تھوڑی سی ہواؤں نے آتی تھی, ٹھنڈی ہوا, تو وہ ان کا پورا سرمایہ تھا. تو درخت کی بڑی اہمیت ہے کچھ لوگوں کے لیے, تو یہ چیریٹی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ ایون کسی کو اسمائل کر کے دیکھنا, یہ بھی چیریٹی ہوتی ہے. اسپیشلی ماں باپ کو اسمائل کر کے دیکھنا, یہ تو بہت بڑی چیریٹی ہے, آبویس سی بات. پھر یہ کہ اپنی ایک ایسی عادت بنائیں کہ جو صدقہ جاریہ چیریٹی ہو. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. ون اما کو چیک کریں, سیریا میں, ٹرکی میں بہت کام کر رہے ہیں, یوسف چیمبر, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے شاید نام سنا ہو, ایک علی بنات کا نام سنا آپ نے, علی بنات کو چیک کیجئے گا ویڈیو اس کی. وہ ایک نوجوان تھا جو بلینئر تھا, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سٹیج 4 کینسر ہو گیا تھروٹ کا, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹرز نے تو کہا تھا آپ کے پاس 2-3 مہینے ہیں, لیکن یہ کہ وہ آئی تھنک 2 سال, تقریباً 1.5-2 سال زندہ رہے, اور ان کو پتا تھا میں مر جاؤں گا. لیکن یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت جو ہے وہ چیریٹی میں لگا کر گیا, اور اس کی آرگنائزیشن ہے علی بنات کی. وہ آپ چیک کیجئے گا, آرگنائزیشن کا نام شاید آپ میں سے پتا ہے, کسی چیک کیا آپ نے کبھی؟ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. افریقہ میں کام کر رہی ہے بیسیکلی. تو وہ اتنا آسان ہے چیریٹی کرنا ان جگہوں پہ کہ سمپلی آپ نے ایک بٹن کلک کرنا ہے, اپنی بینک ڈیٹیل یا ویزا کارڈ ڈالنا ہے, $1 پر منتھ کٹے گا. اب یہ کٹتا رہے گا, صدقہ جاریہ ہے تھرو آؤٹ لائف, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہ $1 آپ کو بچا لے, ہو نوز. اور آپشنز ہیں, مزید بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سے اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس, بس یہ کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے, ہی از ناٹ اے پرفیکٹ بلیور, وہ شخص جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود تو کھانا پیٹ بھر کے کھائے, لیکن اس کا جو نیبر ہے وہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہے. اگین نیبر کے حوالے سے ہے, تو فوڈ شیئر کرنا چاہیے, بہت اچھی یہ بات ہے. جیسے وہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے, ان کی والدہ نے بچپن سے ان کی یہ ٹریننگ کی ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے محاورے کہہ لیں انہیں, یا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ جیسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں انہیں, محاورے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اینی وے. جیسے انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے بچپن سے مجھے کہا ہے کہ پتر رل کھا ونڈ کھا تے, تیسری چیز سوری میں بھول گئی ہے, رل کھا کے مل کے کھا, ونڈ کھا کے بانٹ کر کھا, تیسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی, لیکن وہ بڑی پیاری بات تھی, ٹو دا پوائنٹ تھی, 1 سینٹینس تھا, لیکن اٹ واز بیوٹیفل. تو وہ کہتا ہے میری بچپن سے عادت انہوں نے بنا دی کہ دیکھو جب کھاؤ مل کے کھاؤ, جب کھاؤ بانٹ کے کھاؤ, اور جب چاہو ہاں میٹھا کھاؤ. یہ تیسری چیز یہ تھی, یعنی میٹھے الفاظ بولو اور لوگوں کو شفقت دو, محبت دو. تو یہ بڑی پیاری بات ہے, تو اسی لیے کھانا مل کر کھانا چاہیے. پھر فرمایا شو مرسی ٹو پیپل آن ارتھ سو دیٹ اللہ ول ہیو مرسی آن یو ان ہیون, لوگوں پہ رحم کرو تاکہ اللہ آسمان پہ تم پہ رحم. اب دیکھیں یہ وہ ٹیچنگز ہیں جس کی ہماری قوم کو آج اشد ضرورت, ٹھیک ہے, ہم بھی سیم حالات سے گزرے, بیسک ٹیچنگز ہیں. پھر ٹرائی ٹو ایورٹ فائر, آگ سے بچو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, چاہے کہ آدھی کھجور بھی چیریٹی میں دو, اف ناٹ بائی ٹینڈرنگ اے گڈ ورڈ, اگر کچھ اچھے الفاظ نہ بول سکو, ہاں اگر تم کھجور بھی نہ دے سکو تو کچھ اچھے الفاظ ہی ادا کر. تو یہ بہت زبردست چیریٹی ہے. اور فرمایا کہ آگ سے بچو, چاہے یہ بھی کر کے تمہیں بچنا پڑے, یعنی دیکھیں کتنی سیریس بات ہے آگ سے بچنا. پھر ایک اور ٹیچنگ ہے, کلوتھنگ این انڈر کلاڈ مسلم, کسی ایسے بندے کو جو بھوک ننگ کا شکار ہے اس کو کپڑے دینا. ہمارے گھروں میں کتنے کپڑے جو ہے ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بہت کم یہ خیال آتا ہے کہ اس کو کہیں دے دیں, اور یہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیں اب تو آرگنائزیشنز ہیں ایسی جو یہ کام کر رہی ہیں, اخوت کا بہت اچھا کام ہے, کلوتھ بینک ہے اخوت کا, ٹھیک ہے. کپڑے نکالیں اپنے, انہیں کال کی, سمپل وہ گھر سے آپ کے لے جاتے ہیں, آپ کو کرنا ہی کچھ نہیں پڑے گا. تو دیکھیں کتنی آسانی ہو چکی, صحابہ کے لیے تو اتنی آسانیاں نہیں تھی نیکی میں. یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے کہ نیکی آسان ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد نیکی نہیں کی جا رہی, ٹھیک ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اینی وے, اس کے بعد فرمایا جب بھی تم کسی ایسے انسان کو کپڑے پہناؤ گے جو
ظاہر ہے کپڑے نہیں پہنے ہوئے جس نے، تو اللہ جنت میں تمہیں کپڑے پہنائے. بہت خوبصورت بات. جب بھی تم کسی ایسے انسان کو کھانا کھلاؤ گے جو بھوک کا شکار ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ جنت کے کھانوں میں سے فروٹ کھلائے گا. پھر فرمایا کہ جب بھی تم کسی تھرسٹی بندے کو، پیاسے بندے کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سیلڈ نیکٹر رحیق المختوم، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ سیرت کی کتاب کا بھی نام ہے رحیق المختوم، لیکن اصل میں یہ سیل نیکٹر کہتے ہیں اس ڈرنک کو. تو وہ ڈرنک اللہ رب العالمین تمہیں پلائے گا. اور بلکہ کسی کو پانی پلانا تو اتنا ثواب کا کام ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. تو وہ بندہ اتنا حیران ہوگا کہ رب العالمین آپ کیسے پیاسے ہو، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے کہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا، تو تم اس کے پاس نہیں گئے. تو یہ اصل میں بات ہے، اتنی اس کی فوقیت ہے. پھر وہ تو حدیث سنی ہے آپ نے، ایک پروسٹیٹیوٹ کتے کو پانی پلایا، اس کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ماشاءاللہ یہ کہ ایسے کاموں میں نہیں انوالوڈ، اس طرح کے غلط کاموں میں، پروسٹیٹیوشن از اے بگ سن، میں اور آپ شاید کتے کو پانی پلائیں، ہماری بخشش شاید صرف اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اور جتنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے، بجائے کہ اس کی کہ جو ہر وقت ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. جو عادت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اسی کو چھوڑنے سے کیا پتہ آپ کی بخشش ہو، کیونکہ آپ کے لیے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں دیکھیں کتنی غلط عادتیں، ایڈکشنز ہیں، تنہائی کی کچھ عادتیں ہیں، رائٹ. وہ مشکل ہے نوجوانوں کے لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. کئی نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں، امیجن کہ آپ وہ ریزسٹ کر جائیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ حرکت آپ کی، وہ ایکٹ جو ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بالکل جیسے اس پروسٹیٹیوٹ کو اللہ نے صرف اس بات پہ معاف کر دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ بن جائے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the believers in their mutual love are like one human body. بڑی کامن حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. امت کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے، امت کے لیول پہ سوچنا، گلوبل سوچنا، صرف ایک لوکیلٹی کا نہ سوچ. تو جس طرح کے آنکھ جو ہے اس میں پین ہوتی ہے تو تمام کی تمام باڈی اس پین کو فیل کرتی ہے، یہ مثال ہے اللہ کے نبی کی. اسی طرح جب سر دکھتا ہے تو تمام کی تمام باڈی اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کر، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی ایمپتھی پر بیسڈ ایک حدیث. ایمپتھی از اے ویری ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایموشنل انٹیلیجنس. ایمپتھی ہوتا ہے احساس کرنا، رحم دلی دکھانا، ٹھیک ہے، کسی کا سوچنا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی میرڈ کپلز میں بہت زیادہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ آپس میں وہ خیال نہیں کر رہے، ایک دوسرے احساس نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگلا بتا رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، لیکن وہ اس طرح سے احساس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن آن اے گلوبل لیول، امہ لیول پہ سوچا جائے تو دیکھیں آپ کی دعاؤں میں باقی مسلمان ضرور شامل ہونے. دعائیں صرف پرسنل نہ کریں، تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری ڈپریشن دور ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں. جس پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں نا، اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے. تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے. تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا، جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز. اس کے بعد فرمایا the bonds of brotherhood between two Muslims are like parts of a house. One part strengthens and the other part holds. ایک پارٹ strengthen کرتا ہے، دوسرا پارٹ ہولڈ کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے brotherhood. یعنی they look out for each other, they strengthen each other, they hold each other. جب ان میں سے ایک ڈاؤن ہے تو دوسرا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے بھی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ
والدین کا تعلق کچھ ایسا ہے، ایک ڈاؤن ہو تو دوسرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح والدین اگر تھوڑا سا سیڈ ہے تو آپ اسٹرانگ بن جائیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے. اگر سارے ویک بن جائیں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. اینڈ سیم گوز فار ہسبینڈ اینڈ وائف. اگر ایک بہت غصے والا ہے دوسرے کو نرم ہو جانا چاہیے. اگر دونوں اس طرح سے ہیں تو پھر معاملہ نہیں چلے. پھر فرمایا ایک اور ٹیچنگ، ڈو ناٹ ہیو میلس اگینسٹ اے مسلم. کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو. یہ گناہ کی بات ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو. ڈو ناٹ بی envious آف ادر مسلم. دوسرے مسلمانوں سے جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، اچھی بات کرو، ٹھیک ہے نا. یعنی ہماری سوچ یہ ایسی ہے کہ وہ اس میں وہ لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ وہ کسی کو بتائیں جی گھر بڑا پیارا ہے، اگلے کہتے ہیں بم اگے کچھ. یعنی یہ ایک بہت جگت بنی ہوئی ہے. تو وہ بجائے کہ کوئی دعا دینے کے، بجائے کہ کوئی انکریجنگ ورڈز کہنے کے لیے، وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے. وہ اچھا خاصا خوش آیا ہوتا ہے. تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوبصورت بات کرو، پازیٹیو بات کرو. ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے. یہ بن جاتی ہیں، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑی کڑوی زبان ہوتی ہے ان کی، لیکن ان ٹیچنگز کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی بن جاتی ہیں. تو جیلس نہ ہونا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہنا ہے، ٹھیک ہے. ڈو ناٹ گو اگینسٹ اے مسلم اینڈ forsake him. کسی مسلمان کے خلاف جا کر اس کو ترک نہ کر دو، اس کو علیحدہ نہ کر. اب اللہ معاف کرے، یہ ٹیچنگز آپ سامنے رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی غلطی ہم نے پکڑی، وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا اس کی غلطی کے اوپر. جو چانس تھا اس بیچارے کا کچھ توبہ کرنے کا، ہم نے دروازہ بند کر دیا. اتنا اس سے رگڑا، اتنا ہم نے اسے کوسا، اتنا اسے برا فیل ہم نے کرایا، انسلٹڈ فیل کرایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جو میں نے امپروو ہونا تھا وہ بھی میں نے امپروو نہیں ہونا. وہ سارا وبال ہم پہ آئے گا. تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے. اور ہماری قوم کا یقین کریں یہ مسئلہ ہے کہ آپس میں دل سخت ہو چکے. اور یہ ون آف دا سائنز آف wrath آف اللہ. اللہ معاف کرے. سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، تو 3 شکلوں میں بھیجتا ہے، آسمان سے، زمین سے، یا آپس میں لڑواتا ہے. یعنی آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں کافی پولرائزیشن ہے، مذہبی طور پہ بھی پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل طور پہ بھی ہے، اور سوشل طور پہ. تو یہ ٹیچنگز کیسے ٹھیک، یہ حرکتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت ضرورت ہے بالکل انہی ٹیچنگز کی جو مدنی شروع کی ٹیچنگ تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرو، سوسائٹی سے الگ نہ کرو. آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ کے کسی دوست کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، یا اس نے بہت ہی کوئی بری حرکت کر لیا جو بہت ہی نازیبا حرکت، تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کو کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ تو ہم نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امپروو کیا جائے، اس کو محبت دی جائے، شفقت دی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ آئی ایم دیر فار یو. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں، میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں. تو یہ نیکی ہے اصل. دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک جملہ، وہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو، اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے. نیکی ہے ہی یہ کہ کسی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے. انسانیت ہے ہی یہ. اور تمام کی تمام اسلامی جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نیک بنانا. اگر انسان نیک ہی نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے. عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے، افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی. تو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. پھر فرمایا او سلیوز آف اللہ، اے اللہ کے بندوں، بی لائک بردرز ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کر. اٹ از ناٹ وایولیبل فار اے مسلم ٹو ڈیزرٹ ہز مسلم بردر فار اوور 3 days. سبحان اللہ. لوگ 4 سال ہو جاتے ہیں اگلے کے دل، اپنے دل میں اگلے کے لیے خار لے کر بیٹھے ہو، نکالتے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی دل میں گرج رکھے. ہیونگ سیڈ اٹ، اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیا مطلب کچھ لوگ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہو جائیں جیسے آپ پہلے تھے. کچھ لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں جان چھڑانی پڑتی، لیکن گرج نکال دیں. گرج سے مراد یہ ہے کہ آپ دشمنی کے جذبات رکھیں، ریونج کے جذبات رکھیں، ٹھیک ہے، وہ نکال دیں. اور یہ بھی کہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، لیکن پہلے جیسا تعلق نہ رکھنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو فیس نہ کرنا، اس کو کہنا کہ بس ٹھیک ہے سلام دعا رکھیں گے، تو وہ جائز ہے، وہ اس میں نہیں آتا ترک کرنے میں، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. تو یہ ماشاءاللہ جی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں. اور ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز واز خودداری.
اللہ کے نبی نے صحابہ کو خودداری سکھائی کہ جو کرنا ہے خود کرو. یہاں تک کہ ایک بار ابو بکر صدیق دور خلافت میں اپنے اونٹ پر سوار تھے تو وہ جو بیلٹ ہوتی ہے جو اونٹ پر ہوتی ہے وہ بیلٹ گر گئی نیچے, تو ابو بکر صدیق نے اونٹ روکا اور خود وہ بیلٹ اٹھائی. تو صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ آپ کہہ سکتے تھے کسی کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اپنے سردار سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا کہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے تھے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے اور بڑی امپورٹنٹ عادت ہے, ٹھیک ہے, اس میں خودداری ہے. تو صحابہ کو خودداری سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی تھے بہت زہد و تقوی والے, ابو ذر غفاری, شاید آپ نے نام سنا. ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ او ابو ذر, when you ask only of Allah, جب تو سوال کرے یا پوچھے صرف اللہ سے سوال کر, and none else, اور کسی اور سے نہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا, یہاں تک کہ وہ جائز مدد بھی نہیں مانگی جو انسان مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ سے کوئی ہیلپ مانگ سکتا ہوں, آپ مجھ سے کچھ ریفرنس لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی اچھا ریفرنس ہے اور آپ کا کام جلدی ہو جائے, پرووائڈیڈ کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو رہا ہو, تو وہ جائز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم بچانے کے لیے. لیکن ابو ذر کو سکھایا کہ یہ بھی نہ کر. تو توکل اور تقوی کی ظاہر سٹیجز ہوتی ہیں, اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی یقین اور توکل کر رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں, درمیانی راہ کو بھی پسند کیا گیا, ماڈریشن کو. اب جیسے میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے اس بچے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اٹ کوڈ بی OCD, obsessive compulsive disorder, ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی ADHD, اس کو یہ کہتے ہیں اپنا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر. مختلف ڈس آرڈرز ہیں مختلف ناموں سے, لیکن یہ کہ ان کی فیملی میں ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کرائیں جائیں. وہ رقیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وچ از گڈ. لیکن جسٹ لائک ادر ڈیزیزز, بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو نفسیاتی امراض کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی توکل کی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ توکل میں کمی ہے, کسی سے کاؤنسلنگ کرانا. نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے 100% اللہ پہ توکل کرنا ہے, تو یہ پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا درجہ ہے, اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے, تو اللہ نیتوں کو قبول فرمانے والا ہے. لیکن ایک درمیانی راہ بھی پسند کی گئی ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں ویسے ہی فیورز لینے میں, کسی سے زیادہ فیورز لیں نہ, اپنا یہ رول رکھ لیں. ٹھیک ہے, اپنے کام خود کریں. فیورز جب آپ لیتے ہیں آپ پھنستے ہیں, آپ کو پھر ریٹرن میں فیورز دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا آپ رول دیکھ لیں, کبھی فیورز نہیں لیتے تھے, منع کر دیتے تھے, صحابہ کو بھی منع کر دیتے, اسپیشلی جو لوگ پوزیشن میں ہوتے. تو یہ الحمدللہ جی سم آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں, اور یہ ساری ٹیچنگز اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو صحابہ کی سیرت پڑھ. اسی لیے عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کا کال میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو اصحاب رسول کو فالو کرو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول نے مشکل ترین حالات میں, یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے حالات کیا تھے, جنگیں انہوں نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, نکالے وہ گئے اپنی زمین سے, ٹارچر وہ ہوئے, پرسیکیوٹ وہ ہوئے, ماں باپ کی گالیاں انہوں نے سنی, ماں باپ کی ناراضگیاں انہوں نے دیکھی. تو تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کن حالات میں تھے. اس کے باوجود ان کا اخلاق تمہارے سامنے, اس کے باوجود ان کی فیتھ, ان کا کریج. تو یہ بہترین مثال ہے. they were the best of this nation. وہ واقع ہی اس امت کے بہترین لوگ تھے. the most pious, سب سے نیک, the most learned and least pretentious. pretentiousness ہوتا ہے دکھلاوا کرنا, جو کہ پسند نہیں فرمائے گا اسلام. تو صحابہ میں ساری کوالٹیز تھیں کریکٹر کی, اسی لیے اللہ نے انہیں چوز کیا تھا اپنے نبی کو اکمپنی کرنے میں. سبحان اللہ, یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب تھے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ لوگ ضرور اپنا گول بنا لیں صحابہ کی سیرت بھی پڑھنے. مین دیکھیں وہ 4 خلفاء تو ہم نے پڑھے ہوئے. آپ حضرت طلحہ, اب تو یوٹیوب پہ آ گئی ہیں بہت آپ کو اچھے کلپس. عمر سلیمان نے بہت اس پہ بات کی, دا 10 بلیسڈ کمپینینز پہ عمر سلیمان کی پوری سیریز ہے, بہت خوبصورت. ایسے واقعات آپ حیران رہ جائیں گے, یونیک باتیں. ٹھیک ہے, اس کو گول بنا لیں کہ کم از کم عشرہ مبشرہ کا تو مجھے ڈیٹیل میں پتا ہو نا کہ وہ کون تھے, ان کے اوصاف کیا تھے. ابو عبیدہ بن جرہ, سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت زید, یہ کون لوگ تھے, ضرور دیکھیں اس کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کچھ کوالٹیز تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ڈالی. عبداللہ بن مسعود کا ایک آپ کو کال سناتا ہوں, بہت خوبصورت, یہ جو ہے مسند احمد میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ looked into the hearts of his slaves
عالم اروا میں, and he saw the heart of Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of people's hearts, so he chose him for himself and sent him with his message. دیکھیں اللہ کی چوائس تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا, یہ اللہ کی چوائس تھی, لیکن اللہ کے نبی نے حق ادا کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک باپ ایک بیٹے کو پہچان لے, اپنے 4-5 بیٹوں میں سے ایک کو پہچان لے اور کہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا سارا کچھ سنبھالے گا. باپ کے ڈیسیژن ہے, باپ کی نظر ہے, اور وہ بیٹا حق بھی ادا کر دے. ٹھیک ہے, یہ میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں, کچھ لوگ پھر یہ سوچ سکتے ہیں نہیں یار پھر فری ول کہاں ہے, اس کا تو مطلب کہ ان میں اسپیشل کیا تھا جب اللہ نے چوز کیا. بھئی اللہ نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک نالج ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ ون, کیونکہ اللہ سو از ہارڈ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے نبی کے بعد تمام انسانوں کے دل دیکھے, اور جس جس کا دل اللہ کو سب سے خوبصورت لگا, سب سے پیور لگا, ان کو نبی کے صحابہ بنا دیا. اللہ اکبر, اٹ از آل چوزن. یعنی اکثر ہم سوچتے نا یار کاش میں ابھی اس دور میں ہوتا. ہم اس لیے نہیں تھے کیونکہ ہمارا دل صحابہ جیسا پیور نہیں ہے, پیارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس دور میں نہیں تھے. صحابہ ور چوزن بھی, اور پھر صحابہ نے حق بھی ادا کر کے دکھایا. سبحان اللہ, حق بھی ادا کر. تو اللہ چوز دیم بٹ دے شوڈ اللہ کے ہم حق ادا کریں گے. پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینس, میرے کمپینینس کو برا نہ کہو. For by the one in whose hand is my soul, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے, if one of you were to spend the equivalent of Uhud in gold, it would not amount to the mud of any of them or half of them. ان کی گرد کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے. اگر تم mountain of gold کے برابر بھی چیریٹی اور اعمال لے آؤ, لیکن ان کے تم ایک گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہر صحابی کے بارے میں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں جو شخص صحابی ہے, چاہے وہ لوور درجے کا صحابی ہے یا ہائر درجے کا. ہائر درجے میں کون ہے؟ سابقون الاولون, قرآن میں ہے نا, دا فور رنرز, جن میں بالکل شروع کے صحابہ ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, ابو بکر صدیق, عثمان غنی, عبداللہ بن مسعود, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت بلال, یہ سابقون الاولون ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح صحابہ میں درجات ہیں. بدری صحابہ کا درجہ بہت زیادہ ہے, بدری جو صحابہ تھے جن بدر میں فائٹ کیا. اسی طرح صحابہ میں آپ دیکھیے عشرہ مبشرہ ہے, جو کہ کون کون ہے؟ 4 کے علاوہ. جی لیٹس کمپلیٹ. ہاں جی, سعید بن زید, گڈ. عبد الرحمن بن عوف 6 ہو گئے, طلحہ زبیر 8 ہو گئے, ابو عبیدہ بن جراح 9 ہو گئے, سعد بن ابی وقاص, ویری گڈ, سعد بن ابی. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر صحابیات کیوں نہیں عشرہ مبشرہ میں؟ دیکھیں صحابہ صحابیات دونوں ہی جنت میں. کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے نا ایک چیز کا. اللہ کے نبی نے جب یہ بیٹھ کر جب یہ بات کی تو یہ صحابہ موجود تھے, obvious سی بات ہے, تو ان کو بشارت بھی دی کہ تم لوگ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو بہرحال اسی طرح پھر صحابہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ, ان کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں. مہاجرین اسپیشلی جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے, وہ پھر ان کا درجہ زیادہ ہے. جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور جنہوں نے مدینہ کی بھی ہجرت کی, تو یہ تو بہت ہی کمال کا درجہ ہے. اسی طرح پھر انصاری صحابہ, ان میں بھی درجات ہیں. جنہوں نے شروع میں سپورٹ کیا ان کا زیادہ درجہ ہے, جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کا تھوڑا سا پھر ان سے کم درجہ ہے. لیکن ہمارے لیے ہر صحابی اتنا قابل احترام ہے کہ یقین کریں کہ اگر آپ کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ایمان کوسچن ہو جاتا ہے. all of them were جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, all of them had good intentions. وہ انسان تھے, ان میں اختلافات بھی ہوئے, سول وارز بھی ہوئیں, ان میں آپ کو بڑے ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ حیران رہ جائیں گے, اتنے تلخ الفاظ ایکسچینج ہو رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے, انہوں نے وہ واقعات کوٹ کیے. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. جیسے آپ کو حضرت علی اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کے درمیان بہت تلخ کچھ کنورسیشنز مل جائیں گی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان تلخ کنورسیشنز مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل جو ہے وہ آنیسٹی ہے کہ دے کوٹیڈ اٹ فار دا امہ, کہ امہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے لیکن ان کے اختلافات سے آپ نے لرن کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی, ان اختلافات کو پڑھ کے یہ کہے کہ یار اس صحابی کے ایمان پہ شک ہے یا اس صحابی نے جان کے یہ کیا تھا, تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں, پھر آپ کا ایمان خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی گارنٹی دے دی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو آج ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے, ہم صحابہ کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے, ایک کوئی بات پڑھ کے, تو صحابہ سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی انٹینشن سب کی ٹھیک. ان کے اجتہادات تھے, ان کے پولیٹیکل اجتہادات تھے, کچھ فتنے کا دور بھی تھا, کچھ خارجیوں نے اور تکفیری جو لوگ تھے اس ٹائم کے جو فرقہ پرست تھے, انہوں نے مسکنسیپشن رائز کی, انہوں نے فیکشنز کریٹ کیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اینی وے,
تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دیٹ از دا ریزن صحابہ شوڈ بی اسٹڈیڈ. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایک کوئز کے ساتھ. میں آپ کو ایک گیم میں انوالو کرتا ہوں, گیس دا صحابی گیم. چلے آپ کا نالج چیک کرتے ہیں. جو پہلے ہی کلو پہ جج کر لے گا تو اس کا مطلب اس کا نالج ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے صحابہ کے بارے میں, اور اس کو پوائنٹس بھی زیادہ ملیں گے انشاءاللہ. سو پہلے صحابی, لیٹس سی کون گیس کرتا ہے. میں آپ کو ایک کلو دینے والا ہوں. کلو 1, 4 کلوز دوں گا, ٹھیک ہے. پہلا کلو سب سے مشکل ہوگا, جو اسی پہ جج کر لے گا تو گڈ. I accepted Islam at a very young age while meeting Rasulullah as I was tending to the goats. جی عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ینگ تھے اور وہ بکریاں چرا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی, ایک سفر سے واپس آ رہے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ. اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کی بکری سے جو ہے کچھ ملک لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ڈس آنیسٹی ہوگی. تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا, اللہ کے نبی کا لٹرلی چہرہ روشن ہو گیا. کہا کون ہو تم نوجوان اور کس نے تمہیں اتنی آنیسٹی سکھائی؟ ٹھیک ہے, تو دیٹ واز عبداللہ بن مسعود. کلو 2 سنا دیتا ہوں کہ I was known for my beautiful voice and was the first to recite the Quran publicly. عبداللہ بن مسعود کے کلوز سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نالج ہو جائے. عبداللہ بن مسعود حافظ بھی تھے, ٹھیک ہے, ون آف دی ارلیسٹ حافظ قرآن, اور انہوں نے پبلکلی, پہلے انسان تھے انہوں نے پبلکلی قرآن ریسائٹ کیا اور ابو جہل نے بہت مارا تھا. He was short in height, weak in body but mighty in knowledge and character, اور ان کو صاحب القرآن کہا گیا, ان کا ٹائٹل ہے. اوکے, دوسرا تھوڑا آسان. I recognize رسول اللہ by 3 signs. جی سلمان الفارسی. گڈ. کون کون سے 3 signs؟ سیل آف دا پروفٹ, پروفٹہڈ. دوسرا کہ وہ نبی چیریٹی صدقہ نہیں قبول کرے گا, اور تیسرا ہدیہ ملے گا تو شیئر کرے گا, گفٹ. ٹھیک ہے, تو ان سے انہوں نے ریکگنائز کیا. اور سائنس بتا دیتا ہوں. ہی ٹریولڈ اکراس لینڈز ان سرچ آف ٹروتھ. بہت ٹریول کیا. سلمان الفارسی کی سٹوری بھی کمال ہے. سلمان الفارسی نے کم از کم جو ہے وہ 2-3 ہزار کلومیٹر ٹریول کیا ہوگا ان سرچ آف ٹروتھ اس دور میں. اور سلمان الفارسی نے بار بار ریلیجس لیڈرز میں ہپوکریسی دیکھی, یعنی انہیں جتنے بھی ریلیجس رہنما ملے موسٹلی ان میں انہوں نے کچھ کرپشن دیکھی, ہپوکریسی دیکھی, لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. یہ سرچ آف ٹروتھ میں لگے رہے. اس سے بڑا سبق ملتا ہے. آج کئی لوگ جو ہے نا وہ اگر کوئی ایک آدھی مسٹیک دیکھ لے کسی ریلیجس بندے میں تو کہتے ہیں یار اسلام ہی غلط ہے, وہ پھر اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے بھائی. اسلام پرفیکٹ ہے, ریلیجس لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں. تو سلمان الفارسی. دین ہی واز اوریجنلی فرام دا ریلیجن آف فائر ورشپر, اور نبی نے ان کو اہل البیت میں سے کہا ہے. ویسے ہی ایک آنرری ٹائٹل کہ ہی از ون آف اس. اوکے, تھرڈ صحابی. یہ صحابیاں ہیں تو چلے آپ لوگ بتائیں صحابیہ, ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا مشکل ہے. I was a single mother. غور سے سارے کلوز سنے. Raised up one of the greatest صحابی as a mother. One of the greatest صحابی. One of the few women in Quraysh who knew how to read and write. Single mother. کس کی مدر؟ One of the greatest صحابی, ان کی پرورش کی, ان کو مجاہد بنایا. اور one of the few women in Quraysh who knew how to read and write. حضرت اسما. Good guess. But وہ single mother نہیں. جی اور کوئی guess؟ چلیں اگلا. I was during the battle of Trench. I personally defended the Muslim camp with a spear. انہوں نے یہودیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا تھا جب وہ عورتوں اور بچوں کو مارنے آئے تھے. تو اکیلی خاتون نے جو ہے وہ باقاعدہ انہیں سپیئر سے مارا اور اٹھا اٹھا کے پھینکا. حضرت صفیہ. حضرت صفیہ. صفیہ بنت عبد المطلب, the wife of the پھپھو of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت صفیہ. I was a single mother raised up as one of the greatest صحابی. اور greatest صحابی کس کی والدہ تھی ہیں جی؟ حضرت زبیر. زبیر بن العوام. اور she was a sister of حضرت حمزہ, سگی بہن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی. لائن آف اللہ کی بہن, بچہ سبحان اللہ, زبیر بن العوام مجاہد, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو, سگی پھپھو, ٹھیک ہے, صفیہ بنت عبد المطلب. اوکے اگلا. Clue 1. The Prophet ﷺ said about me that my dua will be accepted. جی کون ہے جی جس کے بارے میں کہا نبی نے کہ میری دعا قبول ہوگی؟ جی سعد بن وقاص. گڈ. اور کلوز. The Prophet ﷺ said to me, may my mother and father be sacrificed for you. بہت بڑا ٹائٹل ہے. پھر ایک اور کلو. I was the first to shoot an arrow in the way of Islam. حضرت سعد بن ابی وقاص. ایک اور کلو. I led the Muslims in the battle of Qadisiyah. چیف کمانڈر ان چیف قادسیہ کی بیٹل میں, ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص, عشرہ مبشرہ, اور ان کے بارے میں تھا ان کی دعا قبول ہوگی. رسول اللہ نے انہیں دعا دی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو. صحابہ ان سے دعا کرایا کرتے. لاسٹ صحابی. I was initially a staunch opponent of Islam. Initially
and famous as a skilled negotiator. जी, negotiator, diplomat, negotiator. Abu Sufyan, good guess but no. Suhail bin Amr, good guess but no. दूसरा, I accepted Islam just before the conquest of Makkah या just after सुलह हुदैबिया. खालिद बिन वलीद, no. अच्छा, अमर बिन लास. एक और, I led the expedition to Egypt and brought Islam there. I was the governor of Egypt during Umar's reign. अमर बिन लास. अमर बिन लास जो थे, इनको कुरैश ने भेजा था किंग नजाशी के दरबार की तरफ to negotiate and bring back the Muslim prisoner, जो भी वहां पे भाग गए थे, according to them. तो जाफिर बिन अबी तालिब ने इनको शिकस्त दी थी डिबेटिंग में, ठीक है, बड़ा मशहूर वाक़या. तो अमर बिन अलास भी बहुत जय्यद सहाबी हैं, और अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, इनसे काफ़ी हदीस भी हमें मिलती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन की भी एक बहुत प्यारी हदीस हमें मिलती है अमर बिन अलास से. अमर बिन अलास से पूछा गया रसूलुल्लाह कैसे थे, तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछोगे वो कैसे थे तो मैं बयान करना भी चाहूँ तो कर नहीं सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा था कि अगर आप देखें तो आपकी आंखें खुब जाती थी उनका चेहरा देखते हुए, लेकिन उनके चेहरे में एक ऐसा रोब भी था कि आपकी आंखें झुक जाती थी. कितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन अमर बिन अलास की, ठीक है. और फिर उन्होंने कहा कि वो इतने मुझे महबूब थे कि जब मैं उठता था सुबह, अब देखें द लव फॉर रसूलुल्लाह, जैसे हमारा लव है मोबाइल फोन से, जैसे हम उठते हैं तो पहले मोबाइल फोन देखते हैं, इस सेट के जैसे हम सुबह उठता था सबसे पहली ख्वाहिश होती थी रसूलुल्लाह का चेहरा देख. तो दिस इज अमर बिन अलास. एनीवे, अब हम आते हैं देखिए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ. वाई हिम? क्योंकि मैंने आपको बताया ही स्पेंड मोस्ट टाइम विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉर इस्लाम, फॉर अल्लाह, उनका ईमान, उनकी लाइफ लिटरली रिवॉल्व्ड अराउंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो ओनली ब्लैक सहाबी नहीं है, हजरत सुमैया भी ब्लैक हैं, हजरत खबाब भी ब्लैक हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया कि ये दुनिया के जितने हबशी हैं उनका सरदार है बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और क़यामत वाले दिन ये जितने मुअज्जिन होंगे उनके सरदार होंगे. हदीस है ना, मुअज्जिन जो होंगे उनकी नेक बहुत हाई होगी, एक एज अ साइन ऑफ ऑनर. तो सोचिए हजरत बिलाल उन सबको लीड कर रहे होंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. तो इनका एक छोटा सा बायोग्राफी के, इनकी मदर का नाम हमामा था, फादर का नाम रबाह था. फादर अरबी था, मदर जो थी ये एबिसिनियन थी, इथियोपियन, आज का जो इथियोपिया है. और इनकी मदर एज अ स्लेव गर्ल, जो अब्राहा था उससे जब अटैक किया था इथियोपिया में, तो वो एज अ स्लेव उसकी आर्मी बनाकर उनकी मदर को लाई थी मक्का में. तो बाद में खैर वो जब आर्मी डिफीट हुई तो रबाह ने शादी कर ली उनसे, हमामा से. तो अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु औलाद दी. और हजरत बिलाल की पैदाइश जो है वो 10 साल बाद है, ईयर ऑफ एलिफेंट से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 10 साल 11 साल छोटे थे. ही वाज स्लिम, वेरी टॉल, वेरी डार्क, बट एक्सट्रीमली हैंडसम, मस्कुलर एंड हैंडसम. अब जब भी हजरत बिलाल का तज़किरा आता है तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे जहन में थोड़ा सा आता है कि शक्ल सूरत के शायद जो है ना वो इतने अच्छे नहीं थे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इनकी आंखें हेजल कलर की थी. आप ना कभी गूगल पे लिखें ब्लैक अफ्रीकन मैन विद वेरी एविडेंट हेजल आइज, इतना खूबसूरत आइज थी इनकी हेजल कलर की कि सहाबा कहते हैं कि जब बिलाल की आंखों की तरफ कोई देखता रहता था, यानी ही वाज वेरी हैंडसम. ब्लैक तो थे बट अल्लाह ताला ने आंखें बहुत खूबसूरत दी थी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को. लॉट ऑफ हेयर, ही हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज बॉडी, और अपने सर पे, लेकिन बियर्ड लाइट थी, बियर्ड में इतने बाल नहीं थे. और सहाबा कहते हैं कि एंड तक इनकी बियर्ड में चंद एक बस वाइट बाल थे, ग्रे बाल थे, यानी ही केप्ट हिमसेल्फ यंग, क्योंकि बहुत एक्टिव थे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु. इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि द फर्स्ट पीपल टू कन्वर्ट वर 7. रसूलुल्लाह खुद एडल्ट्स में, बच्चों में नहीं, एडल्ट्स में. अबू बकर, उसके बाद अम्मार, सुमैया, सुहेब और रूमी, बिलाल एंड मिकदाद, ये 7 लोग पहले मुसलमान है. फर्स्ट 7 साबित हुआ कि हजरत बिलाल साबिकून अल अव्वलून के भी टॉप पे, ठीक है, द फर्स्ट 7. इसी तरह हदीस है, उनकी जो कुनिया है वो है अबू अब्दुल्ला, अबा अब्दुल्ला, लेकिन हजरत बिलाल की कोई औलाद नहीं थी. हजरत बिलाल की शादी एक तो बहुत लेट की उन्होंने, 60 साल की उम्र में गालिबन, तो अल्लाह विल डिड कि इनकी कोई औलाद नहीं. तो हजरत बिलाल ने अपने 50 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व करते गुजारे, 40-50 साल अल्लाह के नबी को सर्व करते गुजारे, यहाँ तक कि शादी भी नहीं की, और बहुत लेट इनकी जैसे उनका शादी हुई. इनको टॉर्चर कैसे किया गया? 3 तरीकों से इनको टॉर्चर किया जाता. जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उमैया बिन खलफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, इनके गले में कॉलर डाला जाता और वो कॉलर बहुत गर्म हो जाता, जाहिर है मेटल का कॉलर था. तो पहला टाइप ऑफ टॉर्चर ये था कि इनको आर्मर पहनाया जाता लोहे का,
میٹل کا, اور ان کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا فار آورز اینڈ آورز, پیک جو آورز تھے. تو آپ خود سوچ لیں, ابھی لاسٹ یہ جو اس کی بات ہے, حج کی بات ہے, جون کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا, تو جمعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے جگہ نہیں اندر ملی, تو میں نے فرش پہ جمعہ پڑھا, لیٹ ہو گیا تھا فار سم ریزن. تو ول یو بلیو اٹ, ہم نے سجدہ ہم نہیں کر سکے جتنے وہاں نمازی کھڑے ہوئے تھے, یعنی ہم ماتھا اور ناک نہیں لگا سکے لٹرلی. ہم نے پھر وہ اس فتوے پہ عمل کر لیا کہ اگر زمین بہت گرم ہو تو, کیونکہ وہ بالکل جل جانا تھا, بالکل جل جانا. تو آپ سوچے کہ اس تپتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا آرمر پہنا کے, تاکہ باہر سے تو گرم ہو, اندر سے بھی کوک ہو, کیونکہ وہ ہیٹ ٹریپ ہو جاتی تھی, اور یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اکثر. اس کے بعد دوسرا ٹارچر کہ امیہ ان کو حوالے کر دیتا تھا اس دور کے بدماش یا تھگز جو ہوتے تھے, who had nothing to do, ان کو کہتے تھے جو چاہے اس کے ساتھ کرنا کرو, بس مارنا نہ. تو تھگز کیا کرتے تھے, ان کے پاؤں کو رسی سے باندھ کے انہیں گھسیٹتے تھے ننگے جسم پورے مکہ میں. اب کہیں ان کا سر پھٹے, کہیں ان کے لپس پہ چوٹ آئے, چہرہ جو ہے وہ پھٹ جائے, کہیں پہ جو ہے وہ ان کو ریشز پڑ جائے, سوچیں کیا کیا ہوتا ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جو ایکسٹریم ترین ٹارچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہاٹ پیبلز بچھاتا تھا, پورا بستر ہاٹ پیبلز کا. وہ اتنے ہاٹ تھے کہ لٹرلی اس پہ انڈا فرائی ہو سکتا ہے, اس پہ لٹاتا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال کی سکن اتر جاتی تھی, یعنی جب انہیں اٹھایا جاتا تھا, ظاہر ہے وہ ہاٹ پیبلز پہ, اس پہ لٹاتا تھا, اور اس کے اوپر لارج بولڈرز یعنی جو راکس ہوتے ہیں وہ ڈالا کرتا تھا, اور ویٹ کو ایڈ کیا جاتا تھا تاکہ ان کا چیسٹ جو ہے, ریبس کو بھی درد ہو, ان کا دم بھی گھٹے, اور وہ گرم بھی تھے. ٹو ٹاپ اٹ اپ, وہ جو راکس تھے بہت زیادہ گرم تھے. تو he had burns all over his body. تو he would go days in this situation, مطلب پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا انہیں, پانی بھی نہیں دیتے تھے انہیں, ساری رات وہ درد میں تھے, اور صبح ہوتی تھی تو پھر وہی گرمی اور وہی ٹارچر شروع ہو جاتا تھا. لیکن اس سارے ٹارچر میں he would only say احد 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 احد. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا کہ بلال what made you say احد احد اتنے ٹارچر میں بھی؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین, اگر مجھے احد احد کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو میں وہ کہتا, مجھے پتا ہی یہ تھا تو میں یہی کہتا رہتا. اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی, ایک اسپرچول ایسپیکٹ یہ ہے کہ ذکر gives you strength. مے بی احد احد واز سسٹیننگ ہم. سوچنے کی بات, سخت ٹارچر میں, سخت پین میں ذکر ہیز فزیکل بینیفٹ, بھوک میں ذکر ہیز فزیکل بینیفٹس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا نا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قید سالی ہوگی, ہم کیا کھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تمہاری خوراک کیا ہوگی؟ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, یہ تمہاری خوراک ہوگی. تو ذکر ایک تو اسپرچول ایسپیکٹ نکلتا ہے کہ ذکر جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مینٹلی, اسپرچولی اور فزیکلی, کیونکہ ذکر ہی تھا نا اللہ کا نام, احد احد وہ کر رہے تھے. اٹ گیو ہم a lot of strength. اور ظاہر ہے اللہ نے دیکھے ریوارڈ کیسے کیا, آپ سوچیں. یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپریشیٹو. آپ ذہن میں کوئی ایسا شخص لائے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ ایکنالج اور اپریشیٹ کرنے والا ہے, جس کا آپ کو کنفرم ہے کہ یار اس کے لیے میں کچھ کروں گا تو یہ ضرور مجھے بدلے میں کچھ دے گا, ضرور ہوگا آپ کی لائف میں کوئی ایسا. ٹھیک ہے, اب سوچیں اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے الشکور, دی موسٹ اپریشیٹو, دی موسٹ, دا ون ہوم ایکنالجز موسٹ. اللہ نے بلال کو ایکنالج کیسے کیا, بلال کو اپریشیٹ کیسے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ بلال واحد تھے جو احد احد کی صدا لگاتے تھے اس دور میں جب لوگ ڈرتے تھے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے. اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیسے کیا؟ مدینہ میں بھی سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال. مکہ میں بھی کس نے دی؟ حضرت بلال. مکہ میں کب دی؟ کانکویسٹ آف مکہ میں. مسجد اقصیٰ میں بھی پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال. مسجد اقصیٰ کب فتح ہوئی تھی؟ حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر نے کس کو بلایا اذان دینے کے لیے؟ بلال. تینوں ٹاپ سٹیز میں اذان کس نے دی؟ جب تک بلال زندہ تھے مدینہ میں اور کسی نے اذان نہیں دی سوائے عبداللہ ابن مکتوم کے, کیونکہ فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے جو بلائنڈ صحابی تھے, اور ایک بلال دیتے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ نے آنر یہ دیا کہ بلال تو میرے لیے کہتا تھا نا احد احد, مجھے پکارتا تھا, تو اب اللہ اکبر بھی تو ہی کہے گا. اور سوچیں اللہ نے ریوارڈ کیسے کیا. اسکالرز کہتے ہیں دنیا کے جتنے مؤذن ہیں جب وہ اذان دیتے ہیں پارٹ آف ریوارڈ گوز ٹو بلال, کیونکہ جس نے پہلا عمل کیا ہوتا ہے سارا ریوارڈ اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہوتا ہے کس کو جاتا ہے؟ اللہ نے کیا لاٹری لگائی کہ دنیا کے جتنے مؤذن ہیں سب کا ریوارڈ بلال کو جاتا. تو دس از ہاؤ اللہ اکنالجز آر سیکریفائس, دس از ہاؤ اللہ ریوارڈز. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو بہرحال احد احد وہ کہا کرتے تھے. اچھا ایک اور ایسپیکٹ ہے, وہ بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے کہ دیکھیں ایز لانگ ایز آپ بہت دل سے, بہت زیادہ کنیکشن سے کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں,
اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی دعا قبول